السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنا ہوگی، انہوں نے آنکھیں بند کیں، سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں چلے گئے۔ وہ ہمیشہ اہم گفتگو، اہم انکشافات اور اہم نقطے کے اظہار سے پہلے یہی کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور چند سیکنڈز کے لیے مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ میں ان سے اس کیفیت کے بارے میں اکثر پوچھتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے۔ انسان کا سارا علم اس باکس میں بند ہوتا ہے، اور جب تک آپ کا اس باکس کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں ہوتا، آپ علم کے خزانے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور میں اس خاموشی، اس مراقبے کے ذریعے باکس کے ساتھ کنیکشن قائم کرتا ہوں۔ میں واپس اس مکالمے کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر بولے، یہ بات بھی نوٹ کرنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب کیا ہے۔ وہ کائنات اور دنیا کو کس ترتیب سے چلاتا ہے۔ اس نے انسان کو اپنے انعامات کس ترتیب سے عنایت کیے تھے۔ وہ رکے، سانس لیا اور دوبارہ گویا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے کیا چیز دی تھی؟ انہوں نے فرمایا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے معذرت سے سر ہلا دیا۔ وہ بولے، علم۔ فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام میں صرف علم کا فرق تھا۔ فرشتے اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذہن علم کے خزانوں سے لبریز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ وہ رکے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر معذرت سے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ فوراً بولے، علم کی وجہ سے۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو تھا، اور یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام جانوروں کے نام فر بتا دیے تھے، جبکہ فرشتوں کو یہ نام معلوم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہوئے تو اس کی وجہ بھی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا موقف تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی کی سنگینی کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، چنانچہ یہ سزا کے حقدار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ نافرمانی، نادانی، ناسمجھی یا ناواقفیت میں کرتے تو شاید اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم علم کے باوجود بہکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ہی کی بنیاد پر راضی کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم تھا اللہ تعالیٰ رحم اور کرم کرنے والی ہستی ہے، اور اگر وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تم سوچو، انسان اور درندے میں کیا فرق ہے؟ انسان اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ کسی بھی فرقے، مذہب یا طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، یہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم میں اپنے کسی اندیکھے خدا سے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی معافی ضرور مانگتا ہے، جبکہ درندے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی رحمت اور اس کے کرم سے لا علم ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ کے سامنے اپنی درندگی پر شرمسار نہیں ہوتے۔ وہ رکے، انہوں نے سانس لیا اور مسکرا کر بولے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو سجدہ کرایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس دور کے لوگوں سے زیادہ علم دے کر زمین پر بھجوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر زندہ اور مردہ چیز کو اپنا غلام بنانے کا علم تھا۔ وہ پرندوں، جانوروں اور حشرات الارض کی گفتگو تک سمجھ آتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس خوشبوؤں کو سمجھنے کا علم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خوابوں کی حقیقت کا علم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کے کیمے کو آواز دے کر انہیں دوبارہ پرندے بنا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کا اژدہا بنانے کا علم جانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مریضوں کو ہاتھ لگا کر شفا یاب بھی کر دیتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کے پاس ایسے علوم تھے جن سے اس دور کے دوسرے لوگ محروم تھے۔
چنانچہ یہ نبی اپنے علم کے زور پر انسانیت کے دلوں کے دروازے کھولتے رہے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی شمع روشن کرتے رہے۔ وہ رکے، انہوں نے دم لیا اور نرم آواز میں بولے، اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیا اتری تھی؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے تیسری بار معذرت میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا کا پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار مخاطب ہوئے تو عرض کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وہ رکے، مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے پیغام میں پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی علم کا حکم۔ تم غور کرو، اقرا کا پیغام نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد سے پہلے اترا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے پیغام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے، لشکر بنانے، جھنڈا لہرانے، کوڑے مارنے، سنگسار کرنے، ہاتھ کاٹنے، ملک بنانے یا ملک فتح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے پیغام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے روز چھٹی کرانے، شلوار قمیض پہننے، سر مبارک پر سبز یا سیاہ پگڑی باندھنے، خلافت قائم کرنے یا کفار مکہ کا سر اتارنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے پیغام میں امریکہ، آسٹریلیا، چین اور لندن کے لوگوں کو مسلمان بنانے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اقرا یعنی پڑھو اللہ کے حکم سے۔ گویا اللہ کا پہلا حکم پڑھنا تھا۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے دم لیا اور دوبارہ بولے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی دوسری وحی کا پیغام دیکھو۔ یہ پیغام تھا قم فانظر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو۔ اس وحی کا مفہوم کیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر معذرت میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائے اور گویا ہوئے، دعوت۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کفار کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ وہ رکے اور دوبارہ گویا ہوئے، اور اس دعوت میں کسی قسم کے لشکر، تلوار، گھوڑوں اور توپوں کی گنجائش نہیں تھی، بس لوگوں کو زبان سے دعوت دو۔ وہ رکے اور دوبارہ گویا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، علم پہلے، دعوت بعد میں، اور اس کے بعد سارا اسلام، اور اس سارے اسلام میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی اور جہاد بھی، لیکن جہاد آخر میں ہے، اور اس وقت ہے جب اسلام کے باقی تمام تقاضے پورے ہو چکے ہوں۔ وہ رکے، انہوں نے ایک طویل سانس لیا اور آہستہ آہستہ بولے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو علم دیا اور دعوت کا حکم دیا تھا، اور دنیا میں جو قوم، جو ملک، جو معاشرہ اور لوگوں کا جو طبقہ علم اور دعوت کو اپنی حکمت عملی بنا لیتا ہے، وہ غالب بھی ہو جاتا ہے اور اس کا پیغام بھی بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ آج کے دور کو دیکھ لو، تم پوری دنیا کو ان اقوام کے سامنے سجدہ ریز دیکھو گے جو علم میں آگے ہیں، اور تم ان اقوام کے کلچر، خیالات، نظریات، روایات اور فلسفے کو بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتا پاؤ گے جو دعوت کے جدید ٹولز استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ٹیلی فون اٹھا کر ہیلو کیوں کرتے ہیں، اور ہم مذہبی اعتماد تک میں سافٹ ڈرنک کیوں سرو کرتے ہیں؟ ہم انگریزی پڑھتے اور بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پوری تہذیب کی دعوت کا اثر ہے۔ چنانچہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، تو ہمیں علم اور دعوت کا سہارا لینا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی عالم قوم ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے کلچر کی خوبیوں کو دعوت کی شکل دینا ہوگی۔ تم یقین کرو، پوری دنیا پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گی۔ انہوں نے سانس لیا اور خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔